أشهد أن محمد رسول الله. یا انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فرض. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً خوش میں یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. اب یہ دعا رہے گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے. اٹ ول بی ریٹن آف، اٹ ول بی ایکسپنجڈ، محو کر دیا جائے. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی. ہاں اس کے برعکس اگر گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے. خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے. گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے فوراً. اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا. یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا. یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ کھائی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ، عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی، فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. مجھے مراد کیا ہے، ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی ہے. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے، ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے، وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. یو ہیو نو پاور، نو اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت،
بالفرض ہی کہہ رہا ہوں، مفروض ہے کتاب آپ نے ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے. آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہو. ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے. اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایٹ ایز ہی ول فیل. نو فکشن، وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ. انتہائی خوش قسمت، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول. لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے. نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا. اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کچھ روکتا نو وے. لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں ہے. تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے. He's a part and parcel of that environment, of that system. قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک. ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کوئی کہتے کسے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے. ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے. ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ. اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی. دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے. فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چیز کیجئے، تقرب بالنوافل. اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا. حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے. حدیث صحیح عند کل المحدثین. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے. یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لیں. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، بلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے، منہ پر دے مارے. You reconcile yourself to that system جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. You cannot reconcile with that system. You cannot accept that system. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن جا کے بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلق حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے. That is allowed. Nothing more. This is the point. Crucial point. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا. اس کانٹیکسٹ کی بات ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور
جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مسلح پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال، یہ ساری بات، all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہیں، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ، جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، یور اسٹرگل اگینسٹ دیٹ سسٹم. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. انٹیگرل پارٹ آف دی ڈیفینیشن آف اے مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے، اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے، جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں، اچھا کوئی تھوڑا سا دین کا کام بھی. آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں to deceive themselves. ڈاکو لوگ، دیہات، صفاق، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے ہنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے اس ماحول میں رہ رہے بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ، دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیسے اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مسئلہ کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے. میں پیارے الفاظ تھے، ایبدل الدین وانا، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت، اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھی طرح جان لیجیے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آخر حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹسٹ تھے نا، پاگل تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہاء کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہاء، these fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہے دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہے روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے، علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے، اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد حاصل کرو. نماز کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ دی مشن ٹو میک دی دین آف اللہ سپریم، ان اقیموا الدین. نماز اس کے لیے سبسروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے، 24ویں رکوع میں قتال شروع ہوں گے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے
नाजुक मिजाज जानवर, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऊँट तो कर सकता, चाहिए था उन्हें घोड़ा, लिहाजा घोड़े को आदी बनाते थे धूप का, प्यास का, भूख का, ताकि ऐसा ना हो कि मार्के का वक्त और घोड़े साहब जवाब दिए बैठे तो सवार क्या करे। तो सामा यसूमु अरबी जबान में घोड़े के लिए था, इंसानों के लिए था ही नहीं। ये तो मदीने में आने के बाद फिर हुजूर ने यहूदियों को देखा कि रोजा रखते हैं, तो आपने भी मुसलमानों से कहा आशूरा का रोजा है वगैरह वगैरह, छोड़ दीजिए इस बात को, लंबी हो जाएगी। ये सारी चीजें असल में है उस मकसद के लिए। अब देखिए कि अब प्रैक्टिकली हम आते हैं मसले के ऊपर। आई होप मैं इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपने एहसासात को जैसे कि मेरे हैं आप तक मुंतकिल। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो 30-30 बरस से मुझे सुन रहे हैं और ये सारी बातें सुन रहे हैं और टस से बस नहीं होते। जमी जुम्बर न जुम्बर गुल मोहम्मद, उनका वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट 1400 बरस में जाकर मुकम्मल। 30 बरस थे खिलाफत राशिदा के, उसके बाद डाउनफॉल, कॉन्सेप्ट स्टार्टेड चेंजिंग, दीन मजहब बनता चला गया, सारा एम्फेसिस नमाज रोजे हज इबादत पर हो गया, दीन का तसव्वुर खत्म। और फिर हम में से जो लोग गुलाम रहे वो तो इतने खूंखर हो गए कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा था ये कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे हुक्मरानों को, अंग्रेजों को परेशानी का मुझीब बन जाए, इसलिए कि उन्होंने हमें मजहबी आजादी दी हुई है। हमारे नमाज पढ़ने पे कोई कदगन नहीं है, हमारे रोजा रखने पे कदगन नहीं है, हज करने पे कदगन नहीं है, लिहाजा मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादा ये समझता है कि इस्लाम है। ये कॉन्सेप्ट इतने पुख्ता हो चुके हैं, इतने पुख्ता हो चुके। रिचुअलिज्म, रसूमात रह गई, रस्म अज़ा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, नमाजो रोजा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, तरावी भी हमने पढ़ी है, मौसम आ रहा, ईद उल अज़हा भी होगी, कुर्बानी भी होगी, हज के लिए भी जाएंगे, लेकिन दुनिया पर कोई असर इसका, 30 लाख आदमी हज करके आएंगे, माशरे पर कोई जीरो के बराबर भी कोई असर है। जो खुद का जाकर करके आते हैं उन पर कोई असर होता है, जैसे गए वैसे आए। उल्टा ये कि ये और कॉन्फिडेंस ले आए कि पिछले सारे काम हो गए, अब असर नौ करने की छूट है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब मैं अपना 33 साल का तजुर्बा आपको बता, असल डिसाइसिव पॉइंट इसको समझ लें अगर, तो आपका पूरा तस्वुर बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लेकिन नहीं तो फिर जो भी है वो है। अब मैं एक अमली सवाल कह रहा था कि इसमें बड़ा अमली सवाल है, मैं क्या करूं, मैं एक ऐसे माहौल में रह रहा हूं जिसमें अल्लाह का दीन गालिब नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, मैं शराब नहीं पीता, मैं सूअर नहीं खाता, चलो मैंने अपना अकाउंट जो है बैंक में जो है करंट अकाउंट रखा हुआ है, मैंने कोई सूद नहीं लिया, सूद लेना चाहता हूं, क्या करूं? अकेला चना पहाड़ को तो नहीं तोड़ सकता, पूरा निजाम तो मेरे बदलने से नहीं बदल गया, तो मैं तो रहा फिर 40%, 50%, 60%, 70% काफिर मखरज। बड़ी प्यारी हदीस है वो जिसमें ये अल्फाज आते हैं, हुजूर ने फरमाया इन्नहा सतकून फितनतुन, एक वक्त आएगा तो बड़ा फितना होगा। हजरत अली फरमाते मैंने फिर अर्ज किया मल मखरज मिन हाया, अल्लाह के रसूल ये बताइए उससे निकलने का रास्ता कौन सा हो। ये नहीं पूछा क्या फितना होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, किधर से आएगा, निकलने का रास्ता बताइए। बल्कि एक और रिवायत इस हदीस की इससे भी ज्यादा प्यारी है कि असल में हजरत जिब्राइल ने कहा हुजूर से, या मोहम्मद उम्मतक बादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सोचा है तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत का क्या बनेगा? तो हुजूर पलट कर सवाल करते मल मखरज मिन हाया जिब्राइल, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुमने ऐ जिब्राइल मेरे सामने रखा है, तो अब आप ही बताइए इससे निकलने का रास्ता। काला किताबुल्लाह, वो पूरी हदीस फिर वही है, किताबुल्लाह फीही खबरु मा क़ब्लकुम व नबअु मा बअद व हुक्मु मा बैनक व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। इसका मखरज क्या ये है असल में मेरे, अगर तो ये बात समझ में आ गई, इसके लिए तसव्वुर समझ लीजिए। हमारे दीन में कफ्फारे का एक तसव्वुर, आपने रोजा तोड़ दिया वो तो टूट गया, क्या जुड़ तो नहीं सकता, कब अशकों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया। मोती हो के शीशा जाम के बुल, जो टूट गया सो टूट। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे, वो टूट गया। लेकिन उसका कफ्फारा कफ्फारा है, कसम खाई थी ये नहीं है कि अब तोड़ नहीं सकते, गलत खा बैठे तोड़ो कफ्फारा। आज मैं इस लफ्ज कफ्फारा के हवाले से आपके सामने वो बात कर रहा हूं। अब मुझे अल्लाह ने पैदा कर दिया इस दौर में, किसी को हिंदुस्तान में पैदा किया, किसी को इंग्लिस्तान में किया है, किसी को अमेरिका में किया है, किसी को पाकिस्तान में किया है, कुछ को पाकिस्तान पहुंचा दिया है चाहे जबरदस्ती चाहे अपनी मर्जी से, किसी को यहां पहुंचा दिया है चाहे किसी भी नीयत और किसी भी इरादे से। लेकिन अब है कहीं है, क्या कर, कोई कफ्फारा होना चाहिए, कोई मखरज होना चाहिए, बस यही कफ्फारा है। फिर नोट कर लीजिए, उस माहौल से सिवाय सबसिस्टेंस लेवल के और कुछ हासिल मत करो, और उस सबसिस्टेंस लेवल पर भी जो कुछ तुमने खाया पिया है और सांस लिया है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसका मैक्सिमम उस जिहाद में सर्व कर दो कि इस निजाम को बदल। तुम्हारी ये जिद्दोजहद, तुम्हारी ये कोशिश कफ्फारा बन जाएगी उसका।
معذرتن الی ربکم، معذرت پیش کرتے ہیں اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا، اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی، اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا، میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے، نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر رہے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، ڈونٹ everything will be multiplied by a big zero and will become a zero۔ یہ ہے جو میں سمجھ، اس کا نام ہے جہاد، کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پلڑے میں ڈال لو، اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت، 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ تفاوت، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا، جو ڈیزرو نو گائیڈنس۔ کہتے صحیح اللہم اہدنا فیمن ہدیت، میرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا۔ تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی، وہ چھٹانک ہے تو یہ شیر ہے، یہ کیا ملے گا؟ بلقت بیچے کے اور آیا دو تسبیح و مسلح، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کردے پر ہے، کس کام آئے گا؟ This is the crux of the matter۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا، جب سے وہ نظام ہی نہیں ہے، فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا، جب سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا، قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے، سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے،
رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے، تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی، going against Roman Empire, having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا تربصون بنا الا احدى الحسنيين. Don't have to lose anything. ہر حال میں جیت. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات میں، سکسس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھوڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات میں بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا، لیکن شریعت و منہاج علیحدہ ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے جی. حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، بھائی کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط یہ لگائی، پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. وَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برسان کی شرع کے دی ہم اگر بول رسیدی تمام بولا دی. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ. لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہو. اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ. منہج اخذ کیجئے سیرت سے، کیا منہج تھا، کیا میتھوڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے، کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی. اس کا استدلال کیجئے، استنباط کیجئے، استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا، سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک، منہج، منہاج، میتھوڈالوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات، یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جماعت لا. دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں. کان ابراہیم امتن قانتا. کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہے. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہی تو ملے تھے. اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے. In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around it. لیکن جماعت، ید اللہ علی الجماعہ، علیکم بالجماعہ. اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی. اخبار جمع آثار یہ حدیث. تو اصل ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماعہ، ولا سماعہ الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ. جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں. انسٹیٹیوشن از سمتھنگ ایلس، ایسوسیشن از سمتھنگ ایلس، آرگنائزیشن، پارٹی، حزب اللہ، حزب الشیطان. کلیئر کٹ پولرائزیشن. دس پولرائزیشن ٹیک سم ٹائم، وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا، جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گیا. آئونائزیشن ہوئی ہے، پازیٹیو آئنز ایک طرف، نیگیٹو آئنز ایک طرف، جانے. لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، اولئک حزب الشیطان، اولئک حزب اللہ. دس از دی پارٹی آف شیطان، دس از دی پارٹی آف اللہ. اور تیسری بات یہ، اس جماعت کے ضمن میں
جماعت جو ہے جس میں کہ سم و طاعت ہو وہ جماعت ہے، لسن اینڈ اوبے. اس سے کمتر جماعت نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اب یہ بھی کہ ایک جماعت ہے نا، امریکن نیشن ایک جماعت ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا، کوئی اور آئے گا حلف لے گا، چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا، اس کانسٹیٹیوشن کا، کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. ناٹ پرسنل الیجینس ٹو اینی باڈی، الیجینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اسی طریقے سے جماعتیں بنے، ان کا دستور ہو، یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے، آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے. پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے، شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، کس درجے میں ہوگا، کس درجے میں آپ بنا لیجیے کانسٹیٹیوشن، اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے ٹو ابائڈ بائی دس. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں پلیز ٹیک اٹ فرام می، مباح ہیں، جائز ہیں، حلال، بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے، اوبیڈینس ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی سود کے ساتھ الیجینس پر نہیں ہے، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ الیجینس پر. But we have to obey. Listen and obey. Can't go beyond that constitution. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو جس میں ڈسپلن ہے اور سموتات ہے، لسن اینڈ اوبے ہے. لیکن منسوس، مسنون، معصور، یہ تین الفاظ. منسوس وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیع، شخصی بیع. الیجینس ٹو اے دیٹ از کالڈ بیع. ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی، حالانکہ آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے، بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا، رسول تو نہیں آنا، اسوہ کہاں سے آتا؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى عثرة علينا وعلى لا ننازل امر اهله وعلى نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی. سوچئے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا؟ Sometimes I do wonder, brother, when you say اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. everything. Why to go on counting? اور کیا چیز اللہ کا تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں، تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا everything. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. So actually, but here we find, اطاعت حضور کے لیے ایک بات تھی، ماننا ہے ہر حکم ماننا، لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ It was not an oratory. یہ کوئی خطابت نہیں تھی، لفاظی نہیں تھی. یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط، سم و طاعت فی العسر والیسر، سننا اور ماننا چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا. کوئی معاملہ تھا، فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، فیصلہ ہے، امیر کا حکم ہے، اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے، ماننا ہوگا. اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائط کے ساتھ اس پر عمل کریں. وَعَلَىٰ عَثْرَةٍ عَلَيَّ، چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں، دیٹ از دی تھنگ. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے. آپ نے اسی کو بنا دیا، میں پرانا آدمی، میں سینئر آدمی، آپ نے زید ابن حارث کو بنا دیا، یہ تو آزاد شدہ غلام ہے. بڑے بڑے جلیل القدر جو ہیں قریش کے سردار اس کے تحت جائیں گے. حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے، سید شہید ہوئے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب، he was under him. پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا، اور ستم بالا ہے ستم. ینگ مین، اس کی کمان میں آپ دے رہے ہیں کبار ستم. It's your prerogative. To whomsoever you give the office, it's your prerogative. We are not going to question. کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں. علی عثرۃ علینا، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح. لا ننازل امرہ لہ، جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں. وَلَا نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے، زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں، I won't withhold my opinion. وہ میں بیان کروں. Complete constitution of حزب اللہ، ایک حدیث. بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں، ذرا پھر گن لیجئے
کہاں سے ہم چلے تھے؟ 100 بات کی ایک بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت پورا کر دو، نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سب کچھ۔ اس میں تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا اور ایکزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے، وہ پھر رشت بھی ہوگا، سعادت بھی ہوگی، فوز بھی ہوگی، فلاح بھی۔ بٹ منیمم نجات۔ عبادت کے 2 اجزاء لازم، جسم کے مانند ویزیبل جز، ٹوٹل اوبیڈینس، روح کے مانند اس کی اصل اسپرٹ، اللہ کی محبت۔ اوبیڈینس اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یکجا، نظری طور پر اللہ اول رسول ثانی، عملاً رسول اول اللہ کا۔ اوبیڈینس میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر، غیر شعوری طور پر، بھول میں، چوک میں، جذبات کے طوفان میں، وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر، ٹھیک ہے، فوراً توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک گناہ بھی اگر مستقلاً جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے، سارا بقیہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہوتا۔ 3 چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہیں، دعا صرف اللہ، تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں، قنوت ہو، رکوع ہو، سجود ہو، صرف اخلاص اور احتساب، مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جزا بھی صرف اسی سے، یہ ایکسکلوسیو اللہ کے لیے تھی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں۔ انفرادی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دقت آتی ہے کر سکتا ہو، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، جان پر بن جائے، کر سکتا ہو، یہ ایک دائرہ ہے۔ نہیں کر رہا تو ناہنجار ہے۔ اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے، اور اس میں ویرینگ پروپورشنز رہیں گی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں۔ بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے عرضی پر، دیکھیے، ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا، برا ہونا، کہیں بادشاہت کا نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے، کہیں رشوت زیادہ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اس وقت میں خالص شریعت کی بات کر رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے، کسی درجے میں حدود اور جو ہے سزائیں، حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں، اگرچہ پورا نظام تو نہیں ہے، اللہ ٹوٹل تو نہیں ہے، سودی نظام ہے، معیشت یہ ہے، فلاں ہے، بادشاہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ظلم ہے، لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے۔ اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب، ایران آف ٹوڈے، اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے، اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیجیے، پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون، لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا ہے، انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی، گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے، قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی ہے۔ لیکن پھر نوٹ کیجئے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس جگہ میں اس وقت شریعت کی بات کرتا ہوں۔ ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری جو ہے میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ، لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے۔ بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا، کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں۔ یہ ایک ملک ہے پاکستان۔ پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ بالفعل نہیں، نظری طور پر قرارداد میں ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر، مثلا یہ کہ 2 حصوں، 2 ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امریکہ یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان، اور ایک بھارت سیکولر ہے، لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانان نے، بھارت نے اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا۔ I salute them in the face of maximum hardship۔ کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، اٹس ویری لاجیکل، ان کی بات بڑی منطقی ہے۔ جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے، آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہے، تو اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے۔ فیملی لا، وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقعے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائے گی، پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں۔ گو اینڈ سی حیدرآباد دکن، آسین ہے۔ پاکستان میں تو برقعے کا نام و نشان پڑا، ڈھونڈ اب اس کو چراغے رخ زیبا لے کر، وہ تو فرسودگی کی علامت تھی، غربت کی علامت تھی۔ بھارت اس میں سب سے اونچا، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مسجدیں بنائیے، کچھ وہ فرکشن ہے، مشکل ہے،
جینا وہی مشکل ہوتا ہے، مشکل جہاں آسان ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہیں جن کا سر خیل امریکہ بہادر امریکہ شریف ہے۔ نماز روزہ کر لو، نوکری بندی پرسنل لا، قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین، دیٹس آل، نتھنگ ڈوئنگ، ثواب لے لیا کرو، تراویح میں سن لیا کرو انہیریٹنس کے لاز، نتھنگ ڈوئنگ، کیپ دیم ود یو۔ یہاں انفرادیت کا حصہ اگرچہ اور بڑی سہولت ہے، دنیا بڑی اچھی ہے، کھانے کو اچھا ملتا ہے، سیکیورٹی بہت ہے، کچھ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ تو بائی چوائس اگر کسی کا مسئلہ ہے تو میرے نزدیک وہ بڑا مسدوش ہے۔ اچھا پیدا ہی یہاں ہوا ہے، وہ بات اور ہے بھائی، وہ تو ایسے ہی جیسے حضور مکے میں پیدا ہوئے، کفر کفر تھا، اسٹرگل کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، اسی جدوجہد میں جان دے دے، یو آر سکسیسفل بائی چوائس۔ جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا، اور کس لیے آنا؟ فار بیٹر لائف، فار بیٹر لیونگ، فار بیٹر ارننگ، فار مور کمفرٹ، مور انجوائمنٹس۔ اب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے، اس فار ایوری بڈی ٹو ڈیسائڈ ہمسیلف۔ یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں۔ پاکستان میں بہت گند ہے، بہت خرابی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، لیگ پولنگ ہے، فائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، سود تو وہاں بھی ہے، یہ تو وہاں بھی، ٹھیک ہے، اچھی ہوگی، وہاں بھی معیشت سود کی ہے، معیشت تو ساری سود کی سعودی عرب کی بھی ہے، سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسوں پر۔ یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب نے مجھے بتایا، جو ٹی وی وغیرہ پہ کافی آتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی، سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے، اس میں ہاؤس رینٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا۔ اب وہ بل گیا، وہ کئی مہینے ہو گئے، جا کے پوچھتے تھے تو جواب یہ دیتا تھا ما جعل قسط نہیں آئی ابھی۔ اب وہ کئی مہینے سننے کے بعد کرتے نہیں، اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سود کی قسط آئی نہیں، جیسے سعودی عربیہ سارا پیٹرن وہی ہے نا، سیکھا تو یہیں سے ہے، جو کچھ سیکھا ہے، فاؤنڈیشنز بنتی ہیں، انڈومنٹس ہوتے ہیں، اسی سے ادارے چلتے ہیں، آخر اور کہاں سے ہے؟ معلم کل تو یہی ہے نا، یہ صورتحال۔ لیکن پھر بھی گریڈز کا فرق جو میں نے آپ وہاں ایک شخص جتنے حصے پر زندگی میں دین پر عمل کر سکے گا کہیں اور اتنے حصے پر بھی نہیں کر سکے، اس اعتبار سے فرق اور ہے۔ عبادت کے اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیے، انفرادی، اجتماعی، ویرنگ ڈگریز۔ اب ظاہر بات ہے، آخری پوائنٹ ہے میرا یہ، جتنی حالت خراب ہے اتنی ہی شدید محنت درکار ہوگی اور اتنی ہی زیادہ ثواب ملے۔ جہاں جتنی آسانی ہے اتنی ہی محنت کم ہے، اتنا ہی ثواب کم ہے۔ یہ آج رات کو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو اس میں بات آ جائے گی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ لہذا حالات کی نامساعدگی، حالات خراب ہیں، یہ پرابلمز ہیں، یہ تو آپ کے لیے موقع کو زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ You can have more. Only you have to make a decision. What is your priority number 1? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. The minimum subsistence level کے لیے جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے، rest for Allah, for His deen. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے فرم فیصلہ کریں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے انفرادی حصے پر عمل انفرادی ہوگا، اجتماعی پر جماعت کے بغیر ممکن ہے۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے جماعت ہوگی، جماعت جو سم و طاعت کے ساتھ ہو، چاہے یہ سم و طاعت کسی دستور کا ہے اور چاہے یہ سم و طاعت کسی شخص۔ دستور کے ساتھ سم و طاعت مباح ہے، جائز ہے، حلال، لیکن ایک شخص کے ساتھ سم و طاعت منسوس ہے، مسنون ہے، معصور ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں وہ دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا نہجر کل ما تکرہہ، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک جہد استطاعتنا، اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم وفقنا ان نبذل اموالنا ننفق اموالنا ونبذل انفسنا فی سبیلک، اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر اس وقت خیر کا کوئی رجحان پیدا ہوا ہے، کوئی عزم پیدا ہوا ہے، کوئی ارادہ پیدا ہوا تو اے اللہ اس ارادے کو تقویت دے، اس کو آگے بڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ڈائریکٹ ایک شے فی نفسہ ہی حرام، نجس،
ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کیا، صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حرام، بکری کا گوشت ہے، حرام۔ اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کی، میں نے جو کچھ آج کہا ہے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کی پوری توانائی اس کو بدلنے کے لیے ذکر سمجھ۔ باقی تو اب ڈگریز کا فرق ہے، کوئی 50% حرام ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 100% ہے۔ سانس لینا حرام، if you have reconciled with it your very life is حرام۔ باقی سب ڈگریز کا معاملہ۔ آپ کوئی شخص بینک کی سروس کر رہا ہے، کوئی شخص بینک سے اوور ڈرافٹ لے کے بزنس چلا رہا ہے، کوئی ایک ایسی فرم کے اندر اکاؤنٹنٹ کے حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ جس میں بینک کا اوور ڈرافٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ انٹریز بھی پاس کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے۔ کوئی شخص بیچارہ مزدور ہے، اس کارخانے میں کام کر رہا ہے کہ جو چل ہی رہا ہے وہ ڈرافٹ کے اوپر، بینک کے اوپر۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ ایک گریڈیشن تو ہوتی چلی جائے۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، سانس لے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے جو بچ بھی جائے گا، سود کے دخان اور بخار سے نہیں بچ سکے۔ ہی ہیز ٹو انہیل، سانس تو لینا ہے اسے، اور سانس کے ساتھ اسے سود لینا۔ گندم کے ہر دانے کے اندر سود ہوگا تو کیا کرے؟ وہ ہے نظام کا معاملہ، اور آج دنیا میں ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ نظام کی گرفت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، انڈیویجول کی حیثیت بالکل نہیں ہونے کے برابر ہے، بہت کنٹریکٹ ہو گیا ہے، بہت محدود ہو گیا ہے انفرادی آزادی کا نظام۔ جی اور کوئی بات؟ جی آپ کی باتوں سے کچھ اندازہ ہوا مجھے کہ مقصود بلدار میٹھے پن کی مقصود بلدار اور کئی باتوں کی بیان کیا۔ میں اس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی شخصیت سے جو حسن ظن رکھتا ہوں، اس کی بنا پر میرا یہ گمان ہے کہ شاید آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہو، تو میں ان کی بات کی تردید نہیں کر رہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کر رہا ہوں۔ یہ تو اس حدیث صریح کے منافی کہ جو سب سے زیادہ عام ہے اور ہر مسلمان کو یاد، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام قائم۔ تو مقصود بالذات کیا ہے؟ اسلام یا نماز، روزہ، حج و زکات؟ اسلام۔ There are pillars and pillars are there to support the roof. The roof is Islam، عبادت۔ ادخلوا فی السلم کافہ واعبدوا اللہ۔ اسلام، عبادت، اطاعت، یہ سب کے سب جو ہیں در حقیقت اس کے پلرز، ارکان اسلام، لوگ کہتے ہیں ستون کو، ستونوں پر عمارت کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، these are the supports۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب دین کی بجائے ہمارا ذہن مذہب کا ہو گیا، اس کے بعد سے ساری توجہ ان سپورٹس پر ہے، ارکان پر، اور چھت کی جگہ چھوٹی سی ایک جو سیلنگ لگا رکھی ہے ہم نے، بس شراب حرام ہے، سور حرام، سود وود چلتے جو جانے دو، وہ جو کراچی میں وہ بس والے کہتے ہیں جانے دو، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہ کہ سود نہیں، یہ سور نہیں کھانا، سود کھاؤ۔ دال اور رے کا فرق ہے۔ تقریر تو میں نے اردو میں کی تھی، سوال انگریزی شریف میں آ رہے ہیں، یہ وہی گوشت کے احکام شروع ہو گئے ہیں۔ میں یہ سوالات آج نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا ذہن جو اصل تھیم ہے میری گفتگو کا اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت سی تقریروں میں پہلے میں نے سنا ہے کہ آپ نے پرفیکٹ کیا ہے کہ یہاں کی بجائے آپ پاکستان میں جو اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے پرفیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے علماء کے دوسرے جو جن میں مولانا یوسف اصلاحی صاحب بھی اور دوسرے بھی ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آ گئے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا جس کے تحت اس نے ان کو یہاں پہنچایا، اور ان کا یہ کام ہے کہ یہاں اس کام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے لے کے چلیں، اور جو لوگ چلے ہیں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ اللہ کی جو ہے کام سے آگے بڑھے ہیں یا مسلم ہوئے۔ اس کے متعلق مولانا آپ کی کیا کنسپٹ، کیا خیال ہے؟ یہ سوال ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ چلیے جواب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے ایک بات عرض کی تھی، جو شخص کہیں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی ذمہ داری اسی کے